الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا سلسلہ نکاح کے بارے میں چل رہا تھا، نکاح کے کلپس وغیرہ ہم نے کافی شائع کیے ہیں۔ میرے ایک عزیز نے ارشاد فرمایا کہ ایک سے زیادہ نکاح کے بارے میں بھی یہ ہونا چاہیے، ایک کلپ ضرور ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ان کے حکم کے مطابق میں نے بھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے، چونکہ یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے۔ اس کے اندر یقینی طور پر اسلام کے اندر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں ان میں سے 2 سے یا 3 سے یا 4 سے تم نکاح کر سکتے ہو نا، 2 3 4 تک اجازت دی ہے نکاح کرنے کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے نا یہ بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ آپ نے اس زندگی کے اندر کافی نکاح فرمائے ہیں، آپ کی ازواج کی تعداد بھی مختلف روایات کے تحت 11 کی بھی ملتی ہے، یعنی کہ آپ نے بھی کثرت سے ازواج سے نکاح فرمایا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین مہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت۔ اگر آپ خلفائے راشدین کی طرف دیکھیں، ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ خلفائے راشدین نے بھی کثرت سے نکاح کیے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں تو آخر میں یعنی کہ تقریباً یہ خلفائے راشدین کی جو خلافت بنتی ہے کم و بیش 30 سال بنتی ہے۔ جو سب سے آخر میں جو آئے ہیں وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر ان کے بھی کم و بیش 6 ماہ بنتے ہیں۔ آپ کے نکاح کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 90 شادیاں کی مختلف اوقات کے اندر۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام جس طرح مغربی معاشرہ ہے وہ تو اس کو برا تصور کرتا ہے، دوسرے نکاح کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن میرا خطاب بالخصوص مسلمانوں سے ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کو بڑا معیوب تصور کر لو جی 2 یا 3 سے بندہ نکاح ہی نہیں کر سکتا، نکاح کرے گا تو انصاف کر ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، 4 سے کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ حکیم ہے، کہ جو نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 نکاح کرنے کی ایک مسلمان کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ایک بندہ 4 عورتوں سے انصاف کر سکتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کی رحمت تو ہر رحمت کرنے والے سے بڑھ کے رحمت ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ تو وہ رحمت ہونے کے باوجود کیا ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو ظلم پر مبنی ہو؟ اور آپ اتنی ازواج کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ مختلف روایات کے اندر جس طرح ان کی تعداد 11 اور کم و بیش آئی ہے، کیا آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایسے روا رکھ سکتے ہیں کہ ایک ظلم والا کام کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین مہدیین۔ خلفائے راشدین کا طریقہ بھی دیکھیں کہ خلفائے راشدین وہ لوگ ہیں کہ جو امت کے بہترین لوگ ہیں، انبیاء اور رسول کو چھوڑ کے یعنی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں، اور ان کی ازواج دیکھیں تقریباً 4 نکاح کم و بیش کیے ہیں سب نے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں برائی کا فیکٹر ہوتا، یقینی طور پر ظلم کی کچھ آمیزش بھی ہوتی، تو نہ ہی باری تعالیٰ عز و جل اس کا حکم ارشاد فرماتا، نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے، اور نہ ہی آپ کے خلفائے راشدین کرتے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے اندر نفس نکاح کے اندر کوئی ایسی برا پہلو نہیں ہے، ایسا برا پہلو نہیں ہے کہ جس میں ظلم کی راہ نکلتی ہو۔ تو لیکن
सवाल ये पैदा होता है कि देखते हैं कि हर ऐसे घर के अंदर जिसमें एक से ज्यादा जिस शख्स ने निकाह किए हुए उसके अंदर लड़ाई झगड़ा जरूर नजर आता है। ये तो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इकरार करता हूं कि बाकी बात ये देखने को मिलती है, बात ऐसी है। अब क्या चीज ऐसी है कि जो लड़ाई झगड़े की तरफ ले जाने वाली है, हमने इस पर गौर करना है। असल में इसका जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी की मालदारी की वजह से निकाह किया वो बंदा मुफलिस हो जाए। फिर इरशाद फरमाया जिस शख्स ने किसी की नस्ब की वजह से निकाह किया वो जलील हो जाए। तो आपने इरशाद फरमाया कि दीनदारी की वजह से निकाह करो। असल के अंदर आज अक्सर तौर पर जो नुकसान का सामना और जो लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ रहा है, हर घर के अंदर लड़ाई झगड़े नजर आ रहे हैं। एक वजह यह है कि इसके अंदर लोग माल को मयार बनाते हैं। उस बड़ा माल है यार, उससे और कर लो, ठीक है वो 2 भी कर ले 3 भी कर ले, निकाह तो खैर है। मालदारी मयार नहीं है, मालदारी से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। इससे ये बात पता चलती है कि मालदारी की वजह से निज़ामे कायनात बराबरी के साथ चलाना मुमकिन नहीं होता। फिर क्या चीज है कि जो चीज इस माशरे के अंदर जिसमें कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये लड़ाइयों का सिलसिला हर ऐसे घर में जिसमें एक से ज्यादा निकाह होते हैं उधर ये चल पड़ा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ वही है कि जो मैंने आपको हदीस पाक अर्ज की है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब निकाह करो तो दीनदारी को देख लिया करो। तो दीनदारी की वजह से अगर कोई ऐसा करता है, जैसे मैं अर्ज करता हूं कि मयार मालदारी को ना बनाए बल्कि मयार दीन को बनाकर फिर निकाह करे, उसमें ये बात, ये लड़ाई झगड़े का तनासुब जो नजर आ रहा है ये ऐसा नजर नहीं आएगा। मैं कितने उलमा को जानता हूं कि उन्होंने एक से ज्यादा निकाह किए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है कि उधर ऐसी चीज नहीं पाई जा रही, इस वजह से कि उधर जुल्म की वो फैक्टर जो है, जो मेन इफेक्टिव होता है कि जो कि लड़ाइयों का सबब बनता है, वो नाइंसाफी हो। वो अहले इल्म जो होते हैं वो इस चीज से बचते हैं कि वो इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये सारा सिलसिला बेहतर से बेहतरीन की तरफ चला जाता है। तो ये चीज है कि रिज़्क का मामला नहीं होता, रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला ने ही देना है। तो अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि निकाह करो तो अल्लाह ताला निकाह करने से गनी कर दे, तो गना मिल जाती है निकाह करने से। इस वजह से मयार दीन को अगर हम बनाएंगे, दीन को पेश नजर रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें बरकतें मिलेंगी और इंसाफ करेंगे। इंसाफ ना करने की वजह से ये सारे झगड़े हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक से ज्यादा निकाह किए और उसने इंसाफ नहीं किया, क़यामत वाले दिन वो शख्स इस तरह आएगा कि उसकी एक तरफ झुकी हुई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें निकाह के अहकामात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।